نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ قربانی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب بنایا نا اس پر رکھی ہے، اور صاحب نصاب قربانی کے لیے وہ ہے جو زکوٰۃ کے نصاب سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے، قربانی اور ایک صدقہ فطر۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں تو چار چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، سب کو ملا کر ان میں سے جو بھی کسی کے پاس ہے اگر ان کو ملائیں تو وہ کسی ایک نصاب، سونا یا چاندی، آج کل چاندی ہی ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن قربانی میں ان چار چیزوں کے ساتھ اگر ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہو، اور ضرورت سے زائد جو سامان ہے نا یہ تقریباً وہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو سال بھر رکھا ہو اور استعمال میں نہ ہے، تو یہ ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان بھی اگر کسی کے پاس ہو تو پھر ان کو شمار کر کے دیکھے گا کہ اگر نصاب تک پہنچتے ہیں نا تو پھر ان کے اوپر قربانی ہوگی۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قربانی تو ہے، سامان بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس کیش نہیں ہے، کیش کا بندوبست نہیں ہے، سونا ہمارے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے لیکن جو ہے نا کیش نہیں ہے۔ تو بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر سونا رکھا ہوا ہے، سونا دیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے تو اس کو جمع کر کے رکھنے کا حکم تو نہیں ہے، اس کو تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ سرکل میں چلتا رہے تو بنتا رہے۔ ذرا کوئی بھی چیز جب سرکل میں چلتی ہے نا، تجارت میں چلتی ہے، کہیں لگتی ہے کسی طریقے سے، تو وہ مزید آگے اسے فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی، اپنی ذات کو بھی بڑھتا بھی ہے۔ تو اس لیے اس کو انسان بیچ کے جا کر قربانی کرے لیکن فریضے کو پورا کرے۔ تو قربانی صاحب نصاب پر ہے، اور صاحب نصاب کا میں نے بتایا کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرور سے زائد سامان، ان سب کو ملا کر اگر دیکھے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک کے برابر پہنچتا ہے اور وہ تقریباً کوئی 4.5 لاکھ یا 4 لاکھ سے کچھ اوپر اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اگر اتنا ہو نا کسی کے پاس ہو تو وہ چاندی کا ریٹ ہر دن کا معلوم کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ پھر قربانی میں اس اعتبار سے ہر ایک کے اپنے اپنی ملکیت کے اعتبار ہے۔ مثال طور پہ شوہر کے پاس اگر جو ہے نا نصاب برابر ہے نا تو اس پر قربانی ہے، اگر بیوی کے پاس نصاب برابر ہے، عموماً جو ہے نا سونا ہوتا ہے یا کچھ کیش بھی ہوتا ہے تو دیکھ لیں تو پھر اس کا نصاب اس پر الگ سی واجب ہے۔ اگر کسی بچے بچیاں الگ ہیں کوئی اور ان کے پاس یا بالغ ہیں اور ان کے اپنی ملکیت میں اس طرح پیسے ہیں تو ان پر پھر واجب ہوگی۔ یہ ہر ایک پر جو صاحب نصاب ہے نا تو اس کے اوپر واجب ہوگی۔ پھر اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یار قربانی جو ہے نا وہ غلط فہمی ہے لوگوں میں، اگر قربانی گھر کا بڑا کر دے، سربراہ کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ بھئی یہ غلط فہمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نصاب سب کے اوپر ہے، اللہ پاک نے سب کو دیا ہوا ہے، اور قربانی کے اندر جو ہے نا ایک کر کے جو ہے نا سب کی طرف سے جو ہے نا اپنے آپ کو جان چھڑاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسان سوچتا ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے نا ان سب، اس لیے یہ جو کہا ہے نا کہ صاحب نصاب کے اوپر قربانی لازم ہے نا، تو صاحب نصاب کے اس زمرے میں جو بھی آئے گا سب کی طرف سے، ٹھیک ہے، ثواب علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے قربانی کی اور کہا کہ یہ میرے امت کو ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو ثواب پہنچانا ہے، ثواب الگ سے چیز ہے، ثواب پہنچ جاتا ہے۔ آپ قربانی کر کے اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دے تو الگ بات ہے، لیکن قربانی کسی کے لیے کی جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کے الگ الگ سے نصاب معتبر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ قربانی میں اپنے نصاب کو سوچیں، ٹھیک ہے۔ کوئی لوگ قرضہ ہے کسی کے اوپر، اپنے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 لاکھ قرضہ کسی کو دیا ہوا ہے، تو قرضے کے اندر دیکھے کہ یہ قرضہ مجھے قابل واپسی مل رہا ہے اور امکان ہے کہ ملے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے اس میں مال کے اندر شمار کر کے کرے، وگرنہ جب ملے گا نصاب، صاحب نصاب تو ہے، اس پر آیا تو کیا۔ اب یہ کہ بالکل امید نہیں ہے کہ یار نہیں ملے گا تو وہ الگ بات ہے، انسان سوچے کچھ نہیں کر پا رہا کہ ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، لیکن ملنے کی توقع امید ہے تو انسان کو چاہیے اس سے زکوٰۃ ہے تو وہ بھی ادا کرے، قربانی ہے باقی جو اس کی ذمہ داری ہیں وہ پوری کرے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے قربانیوں کے اعتبار سے، اپنے باقی مالی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کو سمجھیں، اور کیونکہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ یاد رکھیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اپنے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے دفاع کرتے ہیں، اور اس کے دفاع بھی اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم ایک چیز کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تم غور سے سنو، اچھے طریقے سے سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی آدمی صدقہ کرے اور اس کا مال کم ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ روایت ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو انسان صدقہ کرے اس کا مال کم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب صدقہ کرے تو مال کم نہیں ہو سکتا، اور جب جو ذمہ داری پوری نہ کرے تو مال کم کیا ہو، تو بڑے خسارے کے اندر ہے، سارا مال خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی اور سنت کے مطابق ذمہ داری کے طور پہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا